لاہور میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئیے اس المناک واقعے کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ایک ایمرجنسی کال سے ہوتی ہے۔ جب پولیس ایک فلیٹ میں داخل ہوئی تو جو منظر ان کے سامنے تھا اس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک ایسا منظر جو شاید ان کے ذہنوں سے کبھی نہ مٹ سکے۔ تو سب سے پہلے چلیے دیکھتے ہیں کہ لاہور کے علاقے اچرا میں یہ سب کچھ کیسے سامنے آیا۔ 15 پر کال آتی ہے، پولیس فوراً جائے وقوع پر پہنچتی ہے۔ گھر کے اندر کا منظر انتہائی ہولناک تھا۔ 3 معصوم بچوں کی لاشیں پڑی تھیں جنہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات، وہ وہاں بالکل اکیلے تھے۔ ان کے والدین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس پورے سانحے کے مرکز میں 3 چھوٹی چھوٹی جانیں ہیں جنہیں اس دنیا سے چھین لیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ معصوم بچے کون تھے۔ مقتولین میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل تھے۔ سب سے بڑی بیٹی مومنہ بطول صرف 5 سال کی تھی۔ ان کا بھائی مومن تقریباً 3 سال کا تھا، اور سب سے چھوٹی بہن حبیبہ کی عمر صرف 1.5 سال تھی۔ اس سانحے کی پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے اب ہم جائے وقوع پر موجود رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے تاثرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جائے وقوع پر پہنچنے والے بچوں کے ایک رشتہ دار منیر احمد کا دل بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ ان کے الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس خاندان پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ رشتہ دار نے یہ بھی بتایا کہ یہ خاندان کوئی نیا نہیں تھا، یہاں 15 سال سے بھی زیادہ عرصے سے اسی فلیٹ میں کرائے پر رہ رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس محلے کا ایک جانا پہچانا حصہ تھے۔ وہاں کے ایک دکاندار نے بتایا کہ وہ تو اکثر ان چھوٹے بچوں کو یہاں کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اس واقعے کے بعد پورے محلے میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اور ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ان معصوموں سے کس کی دشمنی ہو سکتی تھی۔ اس واقعے کے فوراً بعد جو سب سے بڑا معمہ اور سب سے بڑا سوال سامنے آیا، وہ بچوں کے والدین کی غیر موجودگی تھی۔ جائے وقوع پر موجود ہر شخص کے ذہن میں پولیس سے لے کر پڑوسیوں تک ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا: اس ہولناک وقت میں بچوں کے والدین آخر تھے کہاں؟ ان کی غیر موجودگی نے اس المیے کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ جب ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں پہنچیں تو والدین گھر پر موجود نہیں تھے، جس نے پولیس کے لیے اس کیس کو اور بھی زیادہ مشکوک بنا دیا۔ بعد میں آنے والی اطلاعات کے مطابق پولیس نے والدین کو تفتیش کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ریسکیو سروسز نے اس پیچیدہ کرائم سین پر پہنچ کر کیا رسمی اقدامات کیے۔ ریسکیو کے ڈائریکٹر رضوان نے صورتحال واضح کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم کے پہنچنے تک پولیس نے جائے وقوع کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیس مکمل طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ بظاہر کسی تیز دھار آلے کا استعمال کیا گیا تھا، تاہم سرکاری طریقہ کار کے مطابق لاشوں کو فورینزک ٹیم کے آنے تک منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پولیس نے ایک منظم انداز میں تفتیش کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے علاقے کو گھیرے میں لیا گیا، پھر فورینزک ماہرین کو بلایا گیا۔ آس پاس کے CCTV کیمروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور سب سے اہم، والدین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان سوالات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہیں ملے۔ اگرچہ تفتیش جاری ہے، لیکن سب سے بڑا اور تکلیف دہ سوال اپنی جگہ قائم ہے: آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ اس ہولناک فعل کے پیچھے کا مقصد اب بھی ایک گہرا معمہ ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال، اس گھناؤنے جرم کا ذمہ دار کون ہے؟ جب تک اس کا جواب نہیں مل جاتا، انصاف ادھورا ہے، اور ایک پورا شہر جواب کا منتظر رہے گا۔